عبادت کیا ہے؟ رب کا حکم ماننا۔ آپ 8 بجے فجر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حکم ہے کہ وہ آج کے ٹائم کے مطابق 5:15 ہی ہوگی، حکم ماننا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں رات کو 3 بجے اٹھ کے تو ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ جس وقت نبی پاک نے پڑھنے کا کہا ہے نماز نافذ حکومت ہے حضور کی، لہذا جو فیصلے نبی پاک نے کیے ہیں وہی نافذ رہیں گے۔ حضور نے کہا ہے عورت پردہ کرے گی تو عورت پردہ کرے گی۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ بے حیائی بے پردگی دین میں منع ہے، تو کسی کے پاس 10 روپے ہو یا 10 ارب ہو، دین نبی پاک کا چلے گا، شریعت رسول اللہ کی چلے گی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، حضور نے زبان سے تبلیغ 40 سال کے بعد شروع کی ہے، عمل سے تبلیغ تو حضور نے پیدا ہوتے ہی شروع کر دی تھی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے کہیے میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے، تمہیں عقل نہیں؟ نبی پاک نے عمل کے ساتھ تبلیغ زیادہ کی ہے، اور ایک بندہ میری طرح تقریریں لمبی کرے۔ اور آج کل سارے خطیب ہیں، اب تو جس کے پاس سوشل میڈیا ہے وہ اللہ کے فضل سے کوئی نہ کوئی نصیحت کر رہا ہے دوسرے کو، لیکن کر دوسرے کو رہا ہے، سب دوسرے کو پھٹے پہ بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے تقریر ہو رہی ہے۔ یہ تو کبھی آ جائے مسجد میں تو مجبوری ہے مولوی کی تقریر سننا، ورنہ تو ہر گلی گلی خطیب واعظ مبلغ جگہ جگہ، لیکن زیادہ باتیں۔ پتہ اس سے کیا واقعہ ہوتا ہے؟ ہم جو اصل ہوتا ہے نا، اصل وہ ہم اپنے بچوں کے بیچ ہوتے ہیں، ہمارے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ سب سے زیادہ حضور کی عظمت کی تعلیمات کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، اور پھر اس کے بعد آؤ گے تو آپ کو ایک کثرت احادیث کی سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملے۔ اماں جی نے کھول کے بتائے نبی پاک کے انوار و تجلیات۔ دوستو عملی زندگی، اور میں آپ کو عرض کروں اگر ہم نبی پاک سے اخلاق نہیں سیکھتے، کردار نہیں سیکھتے، تو میں ایسی بڑی بیٹیوں کو جانتا ہوں جن کو روٹی کا مسئلہ نہیں، پر وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی سے تنگ ہے۔ میں ایسے بہت سارے مردوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہوٹل سے روٹی کھانا گوارا ہے، دھوبی سے کپڑے دھلوانا گزارا ہے، پر یہ بدتمیز بڑی ہے، اخلاقی رویے کمزور ہو گئے۔ بہت ساری جگہوں پہ مرد پریشان ہیں کہ 6 بچے ہیں لیکن خاتون کا اخلاقی رویہ ہی کوئی نہیں۔ تو زندگی میں حکم حضور کا ماننا سیکھو، اخلاق سیکھو نبی پاک سے، کردار۔ اور صحابہ ہیل و حجت نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضور سے رشتہ مضبوط تھا تو عمل بھی والہانہ پن سے کرتے تھے، والہانہ پن کے ساتھ۔ ہم تو بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں نا کہ جی حضرت صاحب اگر اے آندے نے تو اے بھی تے آندے نے نا، دین اگر دین دسدا ہے تے دنیا داری بھی تے دسدا ہے۔ تانوں کنے آکھیا دین دنیا داری دسدا ہے جی؟ دین میں تو ہر چیز دین ہی ہے، دکان کھولنا بھی دین ہی ہے، وہ بھی دین ہے، رزق حلال کمانا بھی، یہ سارا دین ہی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی۔ اور کوئی فقیر، مجھے ایک دفعہ ایک بندہ مل گیا تو وہ کہندا جی میں تے نہ شادی نہیں کرائی، گھر بار بھی چھڑ چھڑیا، میں پیراں کول ہی ہونا۔ تو میں کہا پیراں بھی چھڈیا ہی گھر بار؟ کیا مذاق ہے، جدوں انہیں نہیں چھڈیا تو کل ہی چھڈی بیٹھا ہے؟ عجیب فضول بات ہے۔ دین کب آپ کو کہتا ہے حقوق العباد سے آپ بھاگ جائیں، جب پیر صاحب گھر میں بیٹھے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں اور تیرے کو انہوں نے سارا کچھ چھڑا دیتا ہے؟ یہ تو فلسفہ ہی سرے سے غلط ہے۔ یہ کس نے آپ کو تعلیم دی ہے؟ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہانے نہیں کرتے تھے، وہ کھلے دل سے نبی پاک کی تعلیمات۔ بس میری گفتگو مکمل ہے۔ ایک شخص کھڑا تھا دوران خطبہ، حضور نے دیکھ لیا تو نبی کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نام نہیں نہ لیا، مطلق کہہ دیا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی ابھی مسجد کی ساتھ والی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، نام نہیں نہ لیا حضور، بیٹھ جاؤ۔ اس طرح وہ حکم مانتے تھے، بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں۔ سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ بیٹھ جاؤ تو جہاں حکم ملا وہیں۔ میں اپنی پسند سے، مینوں جڑا پسند ہوئے سو میں پڑھدا،
یہ ذرا پسند ہے اور خاصا پسند ہے. سانو قید سجن دا گہنا ہے. کسی کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہندا میرے نام دی نہیں کسی دے نام دی. سانو قید سجن دا گہنا ہے تے وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے بعد کہا آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ میں گلی میں تھا، آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. آپ کہاں تھے؟ حضور میں گلی میں تھا، آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. تو کہاں تھا؟ حضور اس کونے میں آواز آئی. فرمایا نہ تمہیں کہا تھا نہ تمہیں کہا تھا نہ تو میں نے تو اسے کہا تھا. حضور نام تو نہیں نہ لیا. ہم نے نا وہ حضرت امام احمد بن حنبل ایک غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے اس نے پہلا جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا. کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، آپ کسی کو بھی بلائیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے. فرمایا کھاؤ گے کیا؟ کہنے لگا سونیا غلام اور نخرا، جو ٹکڑا بچ گیا پھینک دینا، کھا جاؤں گا چپ کر. امام صاحب کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کمرہ پسند کر لے، کہاں رہنا چاہے گا؟ کہنے لگا سونیا تیرے قدموں میں. میں نے کہا اٹھنا سینے سے لگ تو آزاد. او سجنوں ہم نہ نبی پاک کے غلام ہیں، یہ مرضی سے جینا چھوڑ دو. غلام جو ہوتے ہیں نا ان کی نہیں مرضی، مرضی ان کے آقا کی ہوتی ہے. تو کھا بھی مدینے والے کی مرضی سے، پہن بھی حضور کی مرضی سے. تو وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی اپنے بال بچوں کے حق ادا نہیں کرنے تھے، گھر نہیں جانا تھا، مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے کہ جا ان کے حق ادا، آ جاؤ واپس. ہم پریشان لوگ ہیں، ہم دکھی ہیں، ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے تو الجھ گئے ہیں. ہم سے حالات قابو میں نہیں آ رہے. گھروں سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک ایک مصیبت ہے، صبرے کی کیسے؟ حضور کے غلام بن جاؤ، دروازہ رسول پہ آ جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو ورنہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے. ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. دعا کرتا ہوں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فیوز و برکات کو اللہ ہمیشہ جاری و ساری فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.